25واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 47۔ 25واں پارہ شروع سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد، اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، وما تخرج من ثمرات، وما تخرج، اور نہیں نکلتے، من ثمرات، پھلوں میں سے، من اکمامہا، اپنے غلافوں میں سے، وما تحمل من انثیٰ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ جنتی ہے، الا بعلمی، مگر اس کے علم میں ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا آذَنَّاكَ، وہ کہیں گے ہم آپ کو بتلاتے ہیں، ما منا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدے کو بیان فرمایا جو قیامت کے دن کا عقیدہ ہے، یعنی قیامت برحق ہے، اور قیامت کے واقع ہونے کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ احادیث پاک میں صرف اتنا ذکر کیا کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، باقی اس کا دن یعنی تاریخ، سال کوئی ذکر نہیں ہے۔ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئیں، اور اس آئے گی کب، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، رب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ آگے اللہ کریم نے اپنی قدرت اور توحید کے دلائل کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، اسی طرح کوئی مؤنث، کوئی مادہ اپنے پیٹ میں بچہ نہیں اٹھاتی یا نہیں جنتی، لیکن رب کو اس سے پہلے بھی سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ کا علم اتنا زیادہ، ابھی انسان پانی کے 2 قطروں کا ملاپ ہی ہو، رب اس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ آیا اس سے جو پیدا ہوگا خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، کتنی عمر ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان باتوں کا تعلق علم غیب سے ہے۔ فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتے پھل، من اکمامہا، اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثیٰ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع الا بعلمی، اور نہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ اللہ ان لوگوں کو پکاریں گے، قیامت والے دن اللہ کریم ان لوگوں کو پکار کر فرمائیں گے، وہ تمہارے شریک کہاں ہیں
جن کو تم میری ذات اور صفات میں شریک بناتے تھے۔ مشکل کشا حاجت روا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کریم قیامت والے دن ان لوگوں کو بلا کے پوچھیں گے بتاؤ نا دنیا میں تم نے میرے نبیوں کو میرے ولیوں کو مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، دستگیر کہا، بتاؤ نا جواب دو نا دنیا میں تم نے ان کی باتیں کی۔ وہ مشرک لوگ کہیں گے یا اللہ ہم آپ کے سامنے بیان دیتے ہیں اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں ساری زندگی یہ لوگ کفر اور شرک کرتے رہے، اللہ کی عدالت میں مکر جائیں گے، کہیں گے اللہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کا بھی کوئی شریک ہے۔ اللہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ ڈالیں گے او میرا ربا ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اچھا دیکھو نا ان لوگوں کو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ فرمائیں گے دیکھو نا ان لوگوں کو کیسے یہ اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں نے میری ذات اور صفات میں میری مخلوق کو ان لوگوں نے شریک کیا، دیکھو آج اس چیز سے مکر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ اللہ ان لوگوں کو پکاریں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا آذَنَّاكَ، وہ لوگ کہیں گے اللہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں مَا مِنَّا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا، اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں تھا، ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے گواہی دیتے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ لوگ کانوا یدعونا جن کو وہ پکارتے تھے من قبل اس سے پہلے دنیا میں، آج جن کو دنیا میں ان لوگوں نے شریک بنایا، اللہ کا ساجی کہا، آج اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان لوگوں سے گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا، اور یقین کر لیں گے ما لہم من محیص، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچانے والا، کوئی چھٹکارا نہیں، ان لوگوں کو قیامت والے دن پتہ چل جائے گا دنیا میں ہم نے جن لوگوں کو اللہ کا شریک کیا آج تو وہ لوگ ہمیں کیا بچانے والے، آج تو وہ خود بھی نہیں بچ سکتے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا انسان، من دعاء الخیر، بلائی کی دعا مانگنے سے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے پہنچے کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے انسان کا حال بیان کیا کہ انسان ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی بلائی کے لیے دعا مانگتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے، مال کی کثرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہے گا، دل میں لالچ ہی رہتی ہے، اولاد کے لیے بھی، اور مجھے بڑا عہدہ مل جائے، پیسہ مل جائے، قرآن کہتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی روتا ہی رہتا ہے، بس ہر وقت یہی کہتا ہے اتنا اور آ جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 سونے کی وادیاں بھی آ جائیں
سونے سے بھرے ہوئے 2 پہاڑ آ جائیں، یہ آدم کا بیٹا ان 2 پہاڑیوں پر کفایت نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا۔ حالانکہ 2 وادیاں اس کی نسلیں بھی کھائیں ختم نہیں ہوتی قیامت تک، لیکن فرمایا لالچی اتنا ہے 2 سونے کے پہاڑ ملے یہ تیسری کی تلاش میں نکل جائے گا کہ تیسری وادی بھی ہونی چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کے پیٹ میں مٹی جائے تب یہ خاموش ہوگا، وگرنہ اس کے ہرس اور لالچ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہر وقت بس انہی چیزوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی تکلیف ملتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تھوڑی سی اس پر، رب فرماتے ہیں فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یہ نا امید ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے میرے مقدر میں بس مصیبتیں ہی رکھی ہیں، اللہ پہ گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، بس جی میرے مقدر میں ہے ہی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑی سی اگر تکلیف پہنچے اس کا رونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا لیکن جب ہم اس کو خیر دے دیتے ہیں، پریشانی کے بعد اس کو اچھی خبر دے دیتے ہیں، اس کے حال درست ہو جاتے، پھر مجھے بھول جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرا کمال تھا اور میرے پاس علم تھا، میں نے فلاں PhD کی، فلاں، یہ تو مجھے اس وجہ سے مل رہا ہے، یہ تو کہتا ہے میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میری استعداد کی وجہ سے یہ مجھے مال ملا ہے۔ اصل تو رب کا ہر بندے پہ فضل ہے، محنت تو ایک بہانہ ہے، محنت ایک بہانہ ہے، رب نے تو انسان کے مقدر میں لکھ دیا، جب ماں کے پیٹ میں تھا 4 مہینے کا تو مقدر اللہ نے فرشتوں سے لکھوا دیا، تو اصل وہی رب کا فضل ہے، محنت تو بہانہ ہے، جس کو ہم لوگوں نے سمجھ لیا بس یہ میں کرتا ہوں، یہ میں نے کیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی حالت یہ ہے، دیتا میں ہوں اپنا کمال سمجھ بیٹھتا ہے، اگر تیرا ہی کمال ہے ہٹا اپنے اوپر سے پریشانی، ہٹا اپنے اوپر سے بدبختی، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو اس کو ہٹا نہیں سکتا، کمال کو اپنی طرف لے جاتا ہے رب فرماتے ہیں۔ اور فرمایا مشرک کی تو پھر یہ حالت ہوتی ہے، وہ تو قیامت کا بھی منکر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بالفرض قیامت ہو بھی گئی تو میں وہاں بھی کامیاب ہوں گا، اور اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، میں تو ادھر بھی کامیاب۔ کیوں کامیاب؟ اس لیے کہ کہتا ہے مجھے دیکھو نا دنیا میں کتنا مال ملا اور مجھے آخرت میں بھی مال ملے گا۔ یہ دنیا کا مال ملنا، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں اتنی نعمتیں ملیں، رب مجھ سے راضی ہے، اس لیے مجھے اللہ نے دنیا میں بھی نعمتیں دی اور اللہ آخرت میں بھی مجھے دے گا۔ اس بندے کا یہ حال ہے، اور یہ معیار نہیں ہے، یاد رکھیں کہ مال کا ہو جانا، دنیا میں مل جانا، یہ جنت کا معیار نہیں ہے۔ اگر یہی جنت کا معیار ہوتا تو نبیوں کے پاس سونے اور اشرفیوں کے پہاڑ ہوتے، پیغمبروں پہ تو ایسی حالت آئی، اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ دنیا اچھی ہو گئی تو آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الدین الا من یحب الی آخر الحدیث او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے۔ کافر کو رب مسلمان سے دنیا زیادہ دیتا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ جسے پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہے اسے بھی دیتا ہے، جس سے نہیں راضی رب دنیا اس پہ بھی نہیں روکتا۔ اور فرمایا اصل چیز ولا یؤتی الدین الا من یحب، فرمایا کہ دین اللہ اسے دیتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور اس بندے کو رب دین نہیں دیتا جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے آخرت کا معیار دنیا کے مال پر نہیں ہے بلکہ وہ دین پر ہے۔
اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب لوگوں کو زیادہ تر اللہ نے آخرت کی چیزیں دیں، دین ہی دیا، انبیاء کو دنیا کی نعمتیں اللہ نے کم دی ہیں، اس لیے دنیا کی چیز کو معیار نہ سمجھا جائے۔ فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، اور نہیں تھکتا انسان بلائی کی دعا مانگنے سے، وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچے اسے تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو چکائیں، رحمتا منا، اپنی طرف سے رحمت، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مستہ، جو سے پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ ضرور کہے گا یہ تو میری وجہ سے ہے، یہ کمال مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا، اور کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر میں لٹایا گیا، إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک میرے لیے اللہ کے پاس وہاں بھی بلائی ہوگی، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ہم ضرور خبر دیں گے کافروں کو، بِمَا عَمِلُوا، اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور انہیں چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت قسم کا عذاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو